کہ ملک میں جو نفرت کی آندھی چل رہی ہے اس کو کیسے روکا جائے، اور جو نفرت کا اندھیرا ہے اس کے بیچ محبت اور امن کا چراغ کیسے جلائے۔ اور یہ ملک کی تاریخ رہی، یہ ملک انگریزوں کی غلامی میں، زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، سامراجی قوتوں کے شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ ہندو مسلم اتحاد نے اس ملک کو غلامی سے آزاد کیا۔ یہ ہماری ہندوستان کے سارے باشندگان بھارت واسیوں کی ذمہ داری ہے اس ملک میں امن پیدا کرے اور نفرت کی آندھی کو روکے۔ بنام مسلمان، بنام کلمہ کو اس بلڈنگ کے تحفظ کے لیے ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے۔ اپنی نظریاتی اختلافات کے ساتھ ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میرے ساتھ دو اور چینلز کے بھی ہیں، سوراج ایکسپریس اور فریڈم نیوز، ان تمام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم پیر طریقت حضرت علامہ قاسم اشرف عرف بابا صاحب قبلہ کی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہبلی تشریف لائے ہیں۔ یہ ہبلی تشریف لانے کا جو مقصد تھا وہ مدرسہ کلیۃ الاشراف للعلوم الاسلامیہ مدنی میاں عربک کالج، تو یہاں پر آج جو ہے اس سال کا جو ہے افتتاح آغاز ہوا ہے۔ اس کے لیے حضرت یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ مساجد اور مدارس کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا، اس سلسلے میں اس نفرت کو کس طرح جو ہے روکا جائے۔ جہاں تک حضرت کی بات ہے، آپ جو ہے دینی امور پر آپ کی رائے تو مقدم ہے ہی ہے، لیکن سیاست کی جہاں تک بات ہے اس پر بھی آپ جو ہے گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہے کہ آپ نے سوال کیا ملک کی امن و امان کو لے کر، کہ ملک میں جو نفرت کی آندھی چل رہی ہے اس کو کیسے روکا جائے، اور جو نفرت کا اندھیرا ہے اس کے بیچ محبت اور امن کا چراغ کیسے جلایا جائے۔ اور آپ نے جو ذریعہ بنایا ہے، مادھیم بنایا ہے، وہ اتحاد چینل کا، تو چلیے میں اتحادی پہ بات کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے چینل کا نام بھی اتحاد ہے۔ ہمارے کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اتحاد کا نام زندگی ہے اور اختلاف کا نام موت۔ اس کو اگر میں تفصیلاً بیان کروں، انسان کب زندہ رہتا ہے، کب وہ جیوت رہتا ہے، کب تک اس کے جسم میں سرکولیشن آف بلڈ ہوتا ہے، جب تک اس کے جسم اور روح کا رشتہ رہتا ہے، یعنی جسم اور روح میں اتحاد ہوتا ہے۔ اور جسم اور روح میں جب اتحاد ہوتا ہے تو انسان ارتقائی منزلیں طے کرتا ہے، وکاس، پرگتی، انتی کی چوٹیوں پہ پہنچتا ہے۔ لیکن جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو لوگ اسے آسودہ خاک اور اپنی محفلوں سے دور کر دیتے ہیں۔ تب جب جسم اور روح میں اتحاد ہوتا ہے تو جسم ترقی کرتا ہے، جسم سے کام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے شہر میں، محلے میں اتحاد ہوگا تو محلہ ترقی کرے گا۔ اگر یہ اتحاد کا دائرہ اسٹیٹ تک پھیلے گا تو اسٹیٹ ترقی کرے گا، اور ملک میں رہے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ اس ملک میں کو اگر ترقی کی راہ پہ لانا ہے تو ہمیں ہندو، مسلم، سکھ و عیسائی اتحاد کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ ملک کی تاریخ رہی، یہ ملک انگریزوں کی غلامی میں، زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، سامراجی قوتوں کے شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ ہندو مسلم اتحاد نے اس ملک کو غلامی سے آزاد کیا اور آزادی کا سورج اگا۔ آج یہ ملک فرقہ پرستی، سمپردائکتا کی رسی میں، زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ ہم ہندو اور مسلمان، سکھ عیسائی مل کے اس فرقہ پرستی کی زنجیر کو کاٹنا ہوگا، تبھی جا کے ملک میں
امن پیدا ہوگا، سکون پیدا ہوگا، شانتی پیدا ہوگی۔ اور وہ گھر ترقی کرتا ہے جس میں امن ہو، وہ شہر ترقی کرتا ہے جس میں امن ہو، وہ دیش ترقی کرتا جس میں امن ہو، جو ملک ترقی جس میں امن ہو۔ اس لیے یہ ہماری ہندوستان کے سارے باشندگان، بھارت واسیوں کی ذمہ داری ہے اس ملک میں امن پیدا کرے اور نفرت کی آندھی کو روکے۔ جہاں تک اس کی بات ہے مسالک کا، اس میں مطلب جو عدالت کے اندر صرف 2 ہی چیزیں مانی جاتی ہیں، ایک شیعہ اور ایک سنی۔ لیکن اگر آج ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی سنی میں بھی بہت سارے جو ہے فرقے بنائے گئے ہیں۔ ان کے لیے اتحاد کی کیا صورت ہونی چاہیے، کیا لائی عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایسا ہے، مسلمانوں میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، جسے آپ کہتے ہیں مکاتب فکر۔ ان سے بھی ہمارا مذہبی اعتبار سے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان سے ہمارا سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ایک بلڈنگ ہے جو بنام اسلام بنی ہوئی ہے۔ اس بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں ہم رہتے ہیں، دوسرے فلیٹ میں دوسرے اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں جو کلمہ گو ہیں، اور بلڈنگ پہ حملہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے فلیٹ کی تحفظ کے لیے سوچیں گے تو بلڈنگ محفوظ نہیں رہے گی، بلڈنگ گر جائے گی، بلڈنگ منہدم ہو جائے گی، بلڈنگ مسمار ہو جائے گی۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ بنام مسلمان، بنام کلمہ گو، اس بلڈنگ کے تحفظ کے لیے ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے۔ اپنی نظریاتی اختلافات کے ساتھ ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ اب جیسا کہ آپ یہاں پر اردو میں تشریف لائے ہیں، جی، مدنی میاں عربک کالج کا آپ نے وہاں پر حاضری بھی دی، تو اس سلسلے میں طلباء کے لیے ہو یا پھر علوم دین کے متعلق آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے میں یہاں پر ایک عربی کالج کا، جسے کلیت الاشراف للعلوم اسلامیہ کا قائد ہوں، اس حیثیت سے کیونکہ تعلیمی سیشن کا آغاز ہوا ہے تو میں حاضر ہوا۔ اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکس کیا گیا ہے وہ تعلیم سے متعلق ہے۔ قرآن کے ذریعے جو سب سے پہلا میسیج آیا ہے، پہلی وحی، وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور اس وقت آئی جب کعبۃ اللہ صنم کدا تھا، لات و منات حبل کی پرستش ہو رہی تھی، ادیان اصنام باطلہ کا قبضہ تھا۔ اس وقت تو ہماری لاجک و عقل کہتی آیت الکرسی نازل ہونی چاہیے تھی، یا سورہ اخلاص جس میں اللہ کی احدیت، صمدیت، اس کے لم یلد ولم یولد کا ذکر تھا، اس کے نراکار اسیمت ہونے کا، اللہ کے لامحدود ہونے کا ذکر تھا۔ لیکن نہیں، اقرا پڑھو، کیونکہ معلوم ہے یہ جو ظلمت کدا بنا ہوا ہے وہ اس لیے کہ یہ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہے۔ لیکن جب اسی قوم کو، اسی کمیونٹی کو، انہی افراد کو جب کوالیفائیڈ کر دیا جائے گا، ایجوکیٹ کر دیا جائے گا، تعلیم یافتہ بنایا جائے گا، علوم الہیہ اسلامیہ سے مالا مال کر دیا جائے گا، تو یہ سر خدائے واحد کے آگے جھکیں گے اور اپنے معبود حقیقی کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور علم تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، 2 کان دیا ہے، وہیں دماغ دیا ہے۔ لیکن دماغ جو ہے اسی وقت صحیح ڈیسیزن لے سکتا ہے، صحیح فیصلہ لے سکتا ہے جب اس کے پاس علم کی روشنی، علم کی طاقت ہو۔ اس کو اور میں تفصیل میں سمجھاؤں، آنکھ ہے، آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو کسی ایسے روم میں داخل کر دوں جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جہاں ظلمت ہی ظلمت ہو، جہاں تاریکی ہی تاریکی ہو، تو کیا آپ اپنی آنکھ سے کچھ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ حالانکہ آپ کی آنکھ میں نور ہے، روشنی ہے، کیونکہ اس روشنی کے لیے آپ کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، چراغ کی روشنی کی ضرورت ہے، ٹیوب لائٹ کی روشنی کی ضرورت ہے، بجلی کی روشنی کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی عقل سبھی کے پاس ہے، لیکن اس عقل کی رہبری کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ شکشا کی ہے، وہ ایجوکیشن کی ہے، وہ علم کی ہے۔ اس لیے اسلام نے علم کو فرض قرار دیا ہے، اور نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ خواتین کے لیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ۔